دنیا کی باغ دوڑ میں لگے پڑے ہیں، دوڑ رہے ہیں آگے پیچھے، پیچھے کا خیال کوئی نہیں، آگے پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اللہ اکبر نتیجہ دنیا کے اندر تلاش کر رہے ہیں کامیابی ناکامی کا۔ پروردگار عالم کا دستور ہے، اس کی سنت، اس کا قانون ہے کہ پروردگار عالم نے دنیا محنت کی جگہ رکھی، کامیابی کی جگہ تو اللہ نے مرنے کے بعد میدان محشر جنت میں رکھی ہے۔ دکان والا کہہ رہے میں کامیاب ہوں، اور یقین جانو رقبے والا کہہ رہے میں کامیاب ہوں، مال ڈھور والا کہہ رہے میں کامیاب ہوں، عہدے سلطنت والا کامیاب کہہ رہے میں کامیاب ہوں، لیکن اللہ کا قرآن کھول کے دیکھو چوتھے پارے میں پروردگار عالم نے کھلا اعلان کر دیا، فرمایا دکان والے کامیاب کوئی نہیں، مکان والے کامیاب کوئی نہیں، عہدے والے کامیاب کوئی نہیں، رقبے والے کامیاب کوئی نہیں۔ الہ العالمین پھر بتا کامیاب کون ہے؟ فرمایا میرا حبیب ذرا قرآن پڑھ کے سنا دے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو قیامت کے دن جہنم سے بچا دیا گیا اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، زمین والا نہیں بلکہ زمین آسمان کا مالک کہہ رہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا ہے۔ یہ کامیابی ہے جس کی فکر دلانے کے لیے آج جامع مسجد صدیق اکبر میں قاری محمد عدنان صاحب، قاری صفدر صاحب، راجہ شفیق صاحب، پوری انتظامیہ کمیٹی نے آپ کو جوڑا ہے۔ کسی علاقے کے کینڈیڈیٹ کے لیے ووٹ مانگنے ہو آپ کو مجھے بلایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے آ جاؤ فلانا کینڈیڈیٹ ہے، فلانا ممبری کی سیٹ پر الیکشن لڑ رہا ہے، ایم پی ایم این اے کی سیٹ پر الیکشن لڑ رہا ہے، آ جاؤ اس کا تذکرہ کرو، اسے کامیاب بنا دو۔ میرے عزیزو اللہ پاک نے ان مسجد والوں، ان انتظامیہ کے دل کے اندر بات ڈال دی اور تمام کے تمام حضرات کو بلا لیا کہ آ جاؤ دنیا کی کامیابی کے بارے میں اللہ جل شانہ اعلان کر رہا ہے۔ میرے عزیزو کوئی کہہ رہا ہے اس جگہ پیسہ لگا لے کامیاب ہو جائے گا، کوئی کہہ رہا ہے اپنے بچے کو فلانی جگہ بھیج دے کامیاب ہو جائے گا، کسی کے پاس پیسہ آ گیا، کسی کے پاس سودا آ گیا، کسی کے پاس دنیا کا مال و متاع آ گیا، اللہ اکبر دنیا والے کارے کامیاب ہو جائیں گے، لیکن میرے مالک کائنات کے دربار میں رض کر دی، الہ العالمین بتا یہ سچ کہہ رہے ہیں جھوٹ کہہ رہے ہیں؟ فرمایا تو جھوٹ کا پلندہ کہہ رہے ہیں، فَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، فرمایا جس کو کامیابی سمجھ رہے ہیں مجھے میری کبریائی کی قسم یہ سراسر دھوکے کا گھر ہے۔ اس کو دھوکہ نہ کھا، تیرا دادا بھی اسی سے دھوکہ کھا کے چلا گیا، تیرا ابو بھی دھوکہ کھا کے چلا گیا، تیرا بڑا بھائی بھی دھوکہ کھا کے چلا گیا، تیری امی جان بھی دھوکہ کھا کے چلی گئی، تیری نسلیں دھوکہ کھا کے چلی گئیں، تو نے بھی دھوکہ کھا کے چلا جانا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، جس رقبے کے خاطر تو نے عدالت میں جا کے بھائی سے جدائی لے لی، اللہ اکبر، عورتوں کو لوگ مرد طلاق دیتے ہیں یا تو زمین کے چکر میں، رقبے کے چکر میں، جائیداد کی تقسیم کے چکر میں، میرے عزیزوں یا تو بھائی بھائی کو طلاق دیتا پھر رہا ہے، لیکن اس بھائی کو کون سمجھاوے؟ ابھی جس ہم نے مسجد کے حصے میں نماز پڑھی ہے، یقین جانو جنازے والی چرپائی وہاں پڑی ہوئی ہے، اس جنازے والی چرپائی پر اللہ کی عزت کی قسم ہے جو اس جنازے والی چارپائی پہ جائے گا سب کا نام لکھ دیا گیا ہے، اللہ اکبر، سب کے نام لکھ دیے گئے ہیں۔ میرے عزیزوں اس جنازے والی چرپائی پر آپ کو مجھے جانا پڑے گا، اگر آپ کو مجھے نہیں، میرے عزیزوں ہم نہ جانے کی کوشش کریں گے، لوگ مجھے آپ کو کھینچ کے لے کے جائیں گے، یقین جانو سب سے زیادہ بے وفائی میری گھر والی کرے گی، میرا رشتہ دار نہیں کرے گا، میرا ماموں تو بعد میں کرے گا، میرے خاندانے والے تو بعد میں کریں گے، میرے رقبے والے، میرے کنبے والے بعد میں کریں گے، سب سے پہلی بے وفائی وہ عورت کرے گی جس کو جدائی کے صدمے کے لیے پروردگار عالم نے عدت کاٹنے کے لیے 4 مہینے 10 دن کا حکم دیا ہے، فرمایا اماں 3 دن غم کرے، ابا 3 دن غم کر لے، بھائی 3 دن غم کر لے، علاقے والے پڑوسی 1 دن کر لے، لیکن خبردار چچونے کی چوڑیاں پہننے والی، لال جوڑا پہن کر سسرال میں آنے والی، قرآن کے سائے میں آنے والی، تیرے آنے پہ دروازے کی چوکٹ پہ تیل ڈالا گیا تھا،
اللہ اکبر، جس طرح براتیوں کے اندر دولہا اہم ہوتا ہے، اللہ اکبر، سسرال کے اندر تجھے ایسے درجہ ملا تھا۔ خبردار، اپنے شوہر کی جدائی پر تجھے 4 مہینے 10 دن صدمہ کرنا پڑے گا، عدت گزارنی پڑے گی، تجھے گھر سے باہر نہیں نکلنا پڑے گا، تجھے بیاہ شادی میں جانا نہیں پڑے گا، تجھے بناؤ سنگار نہیں کرنا پڑے گا۔ رب اکبر کی قسم ہے جامرہ والو، سب سے پہلے یہ عورت بے وفائی کرے گی، مر کے دیکھ لو، سب سے پہلے 2 منٹ رونے کے بعد یہ بیٹے کو بلائے گی، یہ رشتہ داروں کو بلائے گی، کہے گی ماموں کو فون کر دے، خالو کو فون کر دے، اپنی پھوپھیوں کو فون کر دے، اپنی تائیوں کو فون کر دے، کیا فون کر دے، ابا مر گیا، اب آ جاؤ سارے کے سارے اسے اٹھاؤ، اب ہمارے گھر میں اس کی ضرورت کوئی نہیں۔ باہر آ کے دیکھے گا ایک ٹینٹ لگا ہوگا، پوری برادری بیٹھی ہوگی، اس میں میرے عزیزوں ممیر بھی ہوں گے، پھپھیر بھی ہوں گے، چچیر بھی ہوں گے، اللہ اکبر، اپنے پرائے سارے کے سارے بیٹھے ہوں گے، پرچیاں لکھ لکھ کے دیں گے۔ مسجد صدیق اکبر میں اعلان کرایا، کہے گا یار موٹر سائیکل آن دیو پھر چلا جاؤں گا، وہ کہے گا نہیں نہیں میرے کو چابی لے جا، جلدی چلا جا، اتنی جلدی کریں گے تیری موٹر سائیکل کے آنے کا انتظار نہیں کریں گے، اپنی موٹر سائیکل دے کے مسجدوں میں اعلان کریں گے اور کہیں گے حضرات آ جاؤ فلاں کا ابا فلاں کا رشتہ دار مر گیا، اب ہمارے گھر میں اس کے لیے چرپائی کوئی نہیں، اب ہمارے گھر میں اس کے لیے بستر کوئی نہیں، اب ہمارے گھر میں اس کے لیے روٹی کوئی نہیں، آ جاؤ، وقت مقررہ سے 1 آدھ منٹ آگے نہ کرنا، آؤ ہمارے باپ کو اٹھا کے چھوڑو۔ رب اکبر کی قسم ہے مر کے دیکھ لو، آپ کی اس گھر کے اندر میری اس گھر کے اندر 7 گھنٹے سے زیادہ اوقات کوئی نہیں۔ کوئی ملتان سے آئے گا، کوئی فیصلہ آباد سے آئے گا، اللہ اکبر، بس اسٹینڈ پہ کھڑا ہو کے پوچھے گا اور کہے گا واپسی کے جانے کا آخری ٹائم کس وقت آتا ہے؟ اللہ اکبر، جو واپسی کے جانے کی فکر میں ہو، بتا تیرے کندھے کو پکڑ، تیرے جنازے کی چرپائی کو کندھا دے کے سورہ اخلاص کیسے پڑھ کے سنائیں گے؟ ابھی جنازہ میرے عزیزو گھر سے نکلے گا نہیں، شہر کے سب سے بہترین پکوان سینٹر سے تیرے میرے دروازے پہ دیگے پک کے آ جائیں گی، ایک تماشا لگے گا۔ ابھی جنازہ جنازگاہ کے اندر پڑا ہوگا، دروازے سے آواز لگے گی کوئی رہتے نہیں گیا، تو بھی آ جا، ارائیوں تم بھی آ جاؤ، ملکوں تم بھی آ جاؤ، رحمانیوں تم بھی آ جاؤ، پٹو کشمیریوں تم بھی آ جاؤ، کسر نہ چھوڑے، میرے باپ کو اٹھا کے قبر میں چھوڑ کے آ جاؤ۔ ابھی جنازہ پڑھ کے سلام پھیرا جائے گا، یقین جانو سب سے پہلی کال بیٹا کرے گا اور کہے گا بڑھیاں چ روٹی شروع کرا دو، عورتوں میں روٹی شروع کرا دو، لوگ کی کہیں گے ابے نو دفناتے دیو، کہ بڑھیاں چوکھی دیر دی بیٹھیاں نے، صبح کی بیٹھی ہوئی ہیں، رو رو کے انہاں دے گلے خراب ہو گئے، چھوٹے چھوٹے بچے روندے نے، قاری عدنان صاحب کی خیال کرا دئیے نا، قاری صاحب بھی کہے گا جی ہاں کرا دو، اللہ اکبر، ادھر فرشتے قبر کے اندر سوٹے لے کے آ جائیں گے، تیرے میرے گھر کے اندر بریانی چل رہی ہوگی۔ اتنی بے وفائی کریں گے، اللہ اکبر، گھر کے اندر 15 چرپائیاں ہوں گی، گھر کے اندر 24 بستر ہوں گے، لیکن سارے گھر والے تجھے ایک کھیس بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ تیری میری اوقات کا، تیری میری حیثیت کا اس وقت پتہ لگے گا جس جنازے والی چرپائی پر جوتے گاٹھنے والے کا جنازہ گیا، اسی جنازے والی چرپائی پر 70 ایکڑ والے کی میت اٹھائی جائے گی۔ لوگ چہرہ، اللہ کی عزت کی قسم ہے، کفن سے چہرہ نکال کے دیکھیں گے، قبلے کی طرف سے رخ مڑ تو نہیں گیا، لوگ قیاس رائیاں کریں گے، تیرا میرا چہرہ دیکھ کے گیس کریں گے، تیرا میرا چہرہ دیکھ کر ایک دوسرے کو کندھے مار مار کے کہیں گے یار تینوں شکل ڈرونی تیری لگ دی، اللہ اکبر، ایسے لگ رہا تھا جیسے سہما ہو، اللہ اکبر، لوگ تیرے قبر پر ہاتھ اٹھا کر دعا بھی کریں گے اور تیری قبر کی مٹی کو دیکھ کے کہیں گے ہرے پتہ نہیں کڑے گناہاں دی سزا مل دی پئی ہے۔ پھر ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا اور کہے گا حضرات کل صبح جامع مسجد صدیق اکبر میں 8 بجے قرآن خوانی ہوگی، مجھے ایمانداری سے بتاؤ کہ سارے کے سارے چودھری بن کر مسجد کے اندر آ کے بیٹھ جائیں گے اور کسی کو
کہیں گے سپارہ پڑھ لے، ہنس کے کہے گا میں قرآن پڑھیا کوئی نہیں۔ رب کعبہ کی قسم یہ ہنسنے کا مقام نہیں ہے، رونے کا مقام ہے۔ نماز کا چھوڑنا گناہ، روزے کا چھوڑنا گناہ ہے، حج کا انکار گناہ، زکوٰۃ نہ دینا گناہ، اور قرآن کا نہ پڑھنا میرے عزیزوں کون سا ثواب ہے؟ اللہ اکبر۔ علماء اکرام نے فرمایا ایک آدمی قرآن نہیں جانتا وہ کبیرہ گناہ کر رہا ہے، اور دوسرا قرآن جاننے کی کوشش نہیں کرتا وہ اس سے بڑا کبیرہ گناہ کر رہا ہے۔ کتنی ڈھٹائی کے ساتھ میرے عزیزوں دیکھ کے کہہ دیتے ہیں مینوں پڑھنا کوئی نہیں آندا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں ذوالقعدہ کا مہینہ شروع ہو گیا، ذوالقعدہ کا مہینہ شروع ہو گیا، شوال کا مہینہ چلا گیا، ابھی تک رمضان المبارک کا رونا ہی بند نہیں ہوا۔ پورا مہینہ تیرے میرے دروازے پر، آپ کے میرے ڈیرے پر، آپ کے میرے مکان پر، آپ کی میری کلی چلی پر، آپ کے میرے دروازے پر یہ پورا 1 گھنٹہ کھڑا ہو کے روتا رہا اور کہتا رہا میں سال کے بعد آتا ہوں۔ اے لوگوں، کوئی سال کے بعد یا 6 مہینے کے بعد اچانک ملاقات کر لے یا تمہارے دروازے پر آ جائے، کہتے ہو میں تینوں انج جان نہیں دینا، میں نے تجھے خالی جانے نہیں دینا، کم سے کم چاہ پی کے جا، روٹی تیار ہے کھا کے جا۔ میں 1 سال کے بعد تمہارے دروازے پر آیا، مجھے امیروں نے گلے نہ لگایا، مجھے رئیسوں نے گلے نہ لگایا، مجھے سرداروں نے گلے نہ لگایا، مجھے رقبے والوں نے گلے نہ لگایا، کیا میں قرآن اندھوں کے لیے، لنگڑوں لولوں کے لیے رہ گیا؟ کبڈی کا میچ ہو سارے کے سارے دیکھنے کے لیے جائیں گے، والی بال کا میچ ہو سارے کے سارے دیکھنے کے لیے جائیں گے۔ میں اللہ کا قرآن پورا گھنٹہ جامع مسجد صدیق اکبر میں تمہیں آواز دیتا رہا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم۔ میں تمہیں پکار کے کہتا رہا، او شیخوں، او وڈیروں، او ملکوں اور آئیوں کمبو، آ جاؤ، آج میں تمہارے سے ہاتھ ملانے کے لیے، آج میں تمہارے سے یاری لگانے کے لیے، آج میں تمہیں اپنے گلے لگانے کے لیے میں تمہارے دروازے پر آ گیا۔ کل میں جب رحمت عالم کے حوض کوثر پہ کھڑا ہوں گا، جب میں قیامت کے دن عرش کے ساتھ کھڑا ہوں گا، اے لوگوں تم میرے سے ہاتھ ملانا چاہو گے، رب کبریا کی قسم ہے میں تمہیں دیکھنا بھی گوارا نہیں کروں گا۔ یہ میں کوئی قیاس ہرائی کی بات نہیں کر رہا، یہ میں کوئی آپ حضرات کے ساتھ کوئی مذاق لکن میٹھی نہیں کھیل رہا، حقیقت بتلا رہا ہوں۔ اللہ کرے اللہ کے قرآن سے میں شغف رغبت نصیب ہو جائے۔ ہم اپنے بچوں کے لیے دعا کراتے ہیں، مولوی صاحب دعا کر دو میرا بچہ قرآن دا حافظ بن جائے، میں نے دعا کر دی، مولوی صاحب سے نے دعا کروا دی، لیکن میرے عزیزو یہ مولوی میں عمر میرے پاس بیٹھا ہوا ہے، مولوی عدنان قاری صفدر بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے پوری حدیث کی کتابوں میں سے کوئی ایک حدیث دکھا دو کہ مولوی سے دعا کرواؤ اللہ دعا قبول کرتا ہے، لیکن میں تمہیں کئی ایسی حدیثیں دکھا سکتا ہوں، کئی کتابوں میں حدیث کی کتابوں میں حدیثیں دکھا سکتا ہوں جس میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اولاد کو چاہیے کہ اپنے باپ سے دعا کروائے، اللہ باپ کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ پرچیاں آ رہی مولوی صاحب دعا، مولوی صاحب دعا، الہ العالمین کے پیارے نبی، باپ متقی ہو، باپ جنید بغدادی ہو، باپ یزید بستامی رحمت اللہ علیہ ہو، اللہ کے پیارے نبی باپ کون ہو؟ اللہ اکبر، معروف کرخی سری سختی رحمت اللہ علیہ ہو، اللہ اکبر۔ فرمایا نہیں جیسا کیسا اس کا معاملہ میرے ساتھ ہے، وہ نماز پڑھے نہیں پڑھتا میں جانوں وہ جانے، لیکن خبردار تو باپ کو نماز کا حکم بھی نہیں کر سکتا، اشارتن کنایتن اللہ اکبر پیار محبت سے کہہ سکتا ہے، لیکن یوں نہ سمجھنا کہ اگر یہ بے نمازی میں اس کی دعا قبول نہیں کروں گا، جو تیرا اختیار ہے وہ تو کر جا، باقی میں جانوں میرا بندہ جانے۔ فرمایا مدنی علیہ السلام نے فرمایا جب باپ یوں کر کے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا لیتا ہے، مالک کائنات ساتوں آسمان کے فرشتوں سے کہتا ہے اے فرشتوں جو
مانگ رہے اس کے بولنے سے پہلے اس کی جھولی بھر دو. اولاد کے لیے مانگ رہے دے دو, بیٹی کے لیے مانگ رہے دے دو, کاروبار کے لیے مانگ رہے دے دو, تنگ دستی دور کرنے کے لیے مانگ رہے دے دو, اپنی اولاد کے رشتوں نصیبوں کے لیے مانگ رہے دے دو. الہ العالمین ادھر جنید بغدادی بیٹھا ہے, ادھر بایزید بستامی بیٹھا ہے, ادھر پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بیٹھا ہے, ادھر حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ بیٹھا ہے. الہ العالمین ان کے بارے میں تو نکاح دے دو, اس کے بارے میں کیسے کہہ دیا؟ فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ ریاستوں کی وجہ سے, یہ نوافل کی وجہ سے, صدقے خیرات کی وجہ سے, تسبیح ذکر کر کر یہ میرے قریب پہنچے. اس باپ کا حال دیکھ لو, اس کی ایڑیوں کا حال دیکھ لو, اس کے ہاتھوں کا حال دیکھ لو, اس کی شکل کو دیکھ لو, اس کے کپڑوں کو دیکھ لو. جس دن بچہ گود میں آیا تھا اس دن سے لے کر کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا, جب سے آیا بیمار ہوا کبھی دوائی نہیں لی. اس نے پیسہ بچایا کہ اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے. اللہ اکبر. جس طرح میں اپنے بندوں کا خیر خواہ یا اپنے بچوں کا خیر خواہ ہے, فرمایا اس لیے میں اپنے بندے پر اتنی رحمت برساتا ہوں کہ اس کے لب ہلانے سے پہلے, اس کے بولنے سے پہلے میں اس کو عطا فرما دیتا ہوں. کتنی نالائق ہے وہ اولاد جو اپنے ماں باپ سے قرب اور تعلق نہیں بناتی. اب یوں نہ سمجھ لینا کہ مولوی صاحب پیروں کے مقام کو گھٹا کے چلے گئے. ہم تو خود پیری مریدی والے ہیں, اور الحمدللہ اکثر جو مجمع بیٹھا ہے یہ سارے کا سارا پیری مریدی والا ہے. ہمارے پاس آپ کبھی تشریف لائیے گا, ہم آپ کو اللہ والوں کی زیارت کرائیں گے. کراچی سے لے کر خیبر تک, سندھ سے لے کے بلوچستان تک آپ کو انشاءاللہ تعالی اللہ والا دکھائیں گے. اب وہ نہیں دکھائیں گے جو لڑکے کا لڑکی بنا دے, لڑکی کا لڑکا بنا دے. ہم تمہیں کردار میں, گفتار میں, صورت میں, سیرت میں, شکل میں وہ دکھائیں گے جس کے چہرے کو دیکھو خدا یاد آ جائے, اور جس کے قول و فعل کو دیکھو آمنہ کا لال یاد آ جائے. ایسے اللہ والوں کی صحبت میں آؤ. یہ ہر کونے کے اندر کوئی نہ کوئی اللہ والا بیٹھا ہے, یہ خدا کو رو کے دکھا دیتا ہے. سارے دن کی اللہ ہماری غلطیوں کو دیکھتا ہے, یہ رات کے پیر میں اللہ والا رو دیتا ہے, اس کے رونے پہ اللہ کا اپنا غصہ ٹھنڈا کر لیتا ہے. میرے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے پاس دو بہنیں آ گئی. اللہ توجہ کرنا کیا بات کہہ کے جا رہا ہوں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دو بہنیں آ گئی اور کہنے لگی وقت کا امام ہے, فقہ کا امام ہے, ہم آپ سے کچھ مسئلہ پوچھنا چاہتی ہیں. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرما دیا بتا بی بی کیا مسئلہ پوچھے گی. کہنے لگی اللہ والے ہمارے گھر کے اندر اللہ اکبر ہمارا بھائی ہے, بڑا کمزور ہے, بڑا غریب ہے, ہر وقت اللہ اللہ کرنے میں لگا رہتا ہے. پچھلی زندگی اس کی اللہ اکبر بڑی توبہ توبہ گزری ہے, پچھلی زندگی نافرمانی میں غفلت میں گزری ہے, لیکن اب اللہ اکبر خدا سے لگاؤ ہے, اس لیے دنیا کے دھندے کی کوئی فکر کوئی نہیں. ہم بہنیں اللہ اکبر روزانہ سود کاٹ کے کپڑا بناتی ہیں, ہمارے گھر کے چراغ میں تیل نہیں ہوتا, 2-3 ٹپکے تیل کے ہوتے ہیں. ہم میرے عزیز و میری عزیز ہم چرخہ کاٹتے ہیں, جب وہ تیل ختم ہو جاتا ہے دیا بجھ جاتا ہے, ساتھ والے پڑوسی کے گھر میں کہیں چراغ چلتے ہیں, ہم کوٹھے کے اوپر چھت کے اوپر چڑھ جاتی ہیں, اپنی پردہ اپنا غیرت بچا کر ہم وہاں بیٹھ کر ہمسایوں کے گھر کے چراغ کی روشنی سے جو چھت کے اوپر روشنی پڑتی ہے اس میں ہم سود کاٹ لیتی ہیں, چرخہ چلا لیتی ہیں. اللہ والے تیرے پاس پوچھنے کے لیے آئی ہیں, اس سے جو کپڑا بنتا ہے وہ کپڑا بازار میں بیچتی ہیں, اس سے جو کمائی آتی ہے بتا ہمارے پر حلال ہے کہ حرام ہے. یعنی پڑوسی کے چراغ کی جو روشنی آ رہی ہے وہ ہمارے پہ حلال ہے, اس سے کپڑا بن رہا ہے. حضرت احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ رونے لگ گئے. فرمایا میں اس وقت مسئلہ نہیں بتاؤں گا جب تک یہ نہیں بتاؤ گی تمہارا بھائی کون ہے. اللہ وہ بہنیں دونوں نیچے منہ کر کے رونے لگ گئی اور کہنے لگی بتاؤ ہمارا بھائی کون ہے. ہمارا بھائی بشر حافی رحمت اللہ علیہ. ساری
زندگی ان کی نشے میں گزر گئی، ساری زندگی خدا کی نافرمانی میں گزر گئی۔ اللہ اکبر۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو پتہ لگا، حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کے پاس لے گئے۔ سری سکھتی رحمت اللہ علیہ یہ خلو بھاڑ جائے، جنید بغدادی اور سری سکھتی یہ خلو بھاڑ جائے۔ ہم ان اللہ والوں کی قبر پر پچھلے 4 مہینے پہلے ان کی زیارت کر کے فاتحہ پڑھ کے آئے۔ یہ جناب جنید بغدادی معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ چڑھ کے ان کے پاس چلے گئے۔ اللہ والے کی خانقاہ میں جا کے کہنے لگے، آپ یہاں بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہے ہو، آپ کو پتہ نہیں کہ ایک خدا کے بندے کا عیب ظاہر ہو رہا ہے۔ شکر ہے خدا کا اس وقت موبائل کا زمانہ نہیں تھا، ورنہ لوگ مووی بنا بنا کے نیٹ کے اوپر لوگوں کے گھروں کی عزت کو اجاڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ بیٹے سے کہہ رہے مولوی صاحب دعا کرو، بیٹا موبائل پر لگا ہوا، میں باپ کے لیے دعا نہ کروں جو ساری رات کمرے میں اندھیرا کر کے دیکھتا ہے؟ میں ماں کے لیے اللہ کے آگے نہ رہوں جو بیٹی کے لیے تو کہہ رہی ہے مولوی صاحب اس سے موبائل کی عادت چھوٹ جائے، کوئی وظیفہ بتاؤ؟ میں ماں کے لیے دعا نہ کروں جو ساری رات کمرے میں اندھیرے میں دیکھ رہی ہے، بند کمرے میں چادر منہ کے اوپر لے کر، لحاف منہ کے اوپر لے کر، کنڈیاں لگا لگا کے موبائل دیکھ رہے ہو، چھوٹا چھوٹا بچہ کھڑکیوں میں سے جھانک رہا ہے۔ ایسی کون سی نایاب چیز ہے جو میری ماں کنڈی لگا کر، میرا ابا بند کمرے میں دیکھ رہا ہے؟ تمہارا اثر تمہاری اولاد کے ذہنوں پر پڑا، خدا کی قسم جو تمہارے اندر کا فطور تھا وہ تمہاری اولادوں کے اندر آ گیا، اور آج نتیجہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ موبائل دیکھتے باپ کو جواب دے رہا ہے، ماں کو جواب دے رہا ہے، بہن کو گالی دے رہا ہے، بھائی کو۔ خدا کے واسطے بچ جاؤ، ابھی یہ حال ہے، آنے والے وقتوں میں تم مہنگائی کو رو رہے ہو، ہم اپنی نسل کو روئیں۔ اگر نسل اس دور کے اندر ایسی ہے تو 20 سال کے بعد نسل کا کیا حال ہوگا؟ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ اٹھے کہ جنید کیا ہوا؟ کہ تیرا اللہ کا ایک بندہ ہے، اس کے عیب ظاہر ہو رہا ہے، مخلوق اسے دیکھ کے تالیاں بجا رہی ہے۔ آپ نے فرمایا ہوا کیا؟ کہ وہ بسر عافی ہے نا، شراب پیتا ہے نا، ہے تو خدا کا بندہ، شراب پیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے عمل سے نفرت ہے، خدا کے بندے سے نفرت تو کوئی نہیں۔ وہ نشہ کر کر بغداد کے بازار میں دھت پڑا ہوا ہے، اور لوگ اسے دیکھ دیکھ کے تالیاں بجا رہے ہیں، شور کر رہے ہیں، کوئی اس کے باپ کا نام لے رہا ہے، کوئی دادے کا نام لے رہا ہے۔ معروف کرخی رحمت اللہ نے فرمایا جنید پانی کا لوٹا پکڑ لے اور میرا سوٹا پکڑ لے۔ حضرت سری سکھتی رحمت اللہ علیہ عرض کرنے لگے، لگتا ہے آج اللہ والا غصے کے اندر آ گیا۔ کیسے کیسے اللہ والوں کے مرید ہوا کرتے تھے۔ سری سکھتی رحمت اللہ علیہ 4 مہینے ہو گئے گوشت نہ دیکھا ہی کوئی نہیں، یا تو مین میں خیروٹی میں اینج پکایا اینج کیوں کر لیتا؟ یہ خدا کی ناشکری ہے۔ کبھی پیٹ کی بیماری نہیں آئے گی، کبھی معدے کی بیماری نہیں آئے گی، کبھی میرے عزیزوں گیس ٹربل نہیں ہوگا، کبھی گھٹی ٹکارے نہیں آئیں گی۔ دسترخوان پر سکی ملے، دسترخوان پہ گلی ملے، دسترخوان پہ پروٹھا ملے، روٹی ملے، دسترخوان پہ چاول ملے، دسترخوان پہ سالن ملے، بسم اللہ پڑھ کے خدا کا شکر کر کے کھا جایا کرو، اور کسی کھانے میں نقص نہ نکالا کرو۔ علماء کرام نے فرمایا اس آدمی کو موت تو آئے گی، کبھی معدے کی خرابی نہیں آئے گی۔ جو اللہ کی ناشکریاں ہو رہی ہیں، اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی مر گئے ہے کچھ نہیں، پلے کچھ نہ رہا۔ یہ تو میرے عزیزوں ڈرو اس وقت سے جب اسرائیل علیہ السلام آ گئے اور کہیں ہمارے سے ایمان کی دولت چھین کے نہ لے گئے، اور اسرائیل ایمان کی دولت چھین گئے تو اس وقت پلے کچھ نہیں رہے گا بھائی۔ ایک اللہ والے کا آخری وقت ہے، نزا کا عالم ہے، سارے کے سارے کنبے والے بیٹھے ہیں، اور دور سے دیکھ کے کہہ رہے ابھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی کشمکش میں میرے عزیزو التقال ہو گیا، تدفین کے بعد کسی کے خواب میں آ گئے، انہوں نے کہا اللہ والے تیرے ساتھ کیا بنی؟ کہ جنات عدن میں اللہ نے مکان عطا فرما دیا، نیکیوں کو اپنی کرم سے قبول فرما لیا، گناہوں کو اپنی رحمت سے مالک کائنات نے مٹا دیا۔ کہ اللہ والے ایک بات بتا، تیرے دروازے پر تیرے گھر کے باہر
کنبہ کھڑا تھا، تیری برادری کھڑی تھی، خاندان والے کھڑے تھے، اور سارے کے سب کے سامنے تو کہہ رہا تھا ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں۔ ہنس کے کہنے لگا تمہیں بتاؤں کیا تھا؟ اس وقت شیطان میرے سامنے آ کے کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا اللہ والے تیرے عمل نے، تیرے علم نے تجھے کامیاب کر دیا۔ میں نے کہا ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں، یہ شیطان کو میں جواب دے رہا تھا۔ اللہ والے پھر شیطان کس بات سے لاجواب ہو گیا؟ میں نے کہا ابھی نہیں ابھی نہیں، کامیاب تو اس وقت ہو جاؤں گا جب میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے گا۔ یہ ہسپتالوں میں مرنے والے، یہ میرے عزیزو یہ ایمرجنسی کے اندر مرنے والے، انتہائی نگہداشت کے اندر مرنے والے، کبھی آپ نے سوچا، آپ نے اللہ سے گاڑی مانگ لی، آپ نے اللہ سے 7 والا رقبہ مانگ لیا، پروردگار عالم سے 7 والا پلاٹ مانگ لیا، کبھی اللہ سے یہ بھی مانگا الہ العالمین مجھے ایمان پر خاتمہ عطا فرمانا۔ میرے عزیزو ہسپتالوں میں مرنے والے، سسک کے مرنے والے، میرے عزیزو ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرنے والے، تم کسی کو پانی پلا رہے ہو، کسی کو کھانا کھلا رہے ہو، کسی کو ڈاکٹر کی دوائی دے رہے ہو، ہائے میری بدنصیبی باپ مر رہا ہے، بیٹے کو توفیق کوئی نہیں کہ باپ کو کلمہ ہی پڑھا دے۔ چھوٹی اٹھائی حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ نے چل دیے، اللہ اکبر کبیرہ، اور جا کے دیکھا بشرافی رحمت اللہ علیہ نشے میں دھت پڑے ہوئے۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کو شری سکتی کہنے لگے، لگتا ہے سوٹا اٹھا کے مارے گا کہ تجھے شرم نہیں آتی؟ ولیوں کی سرزمین بغداد جیسا علاقہ جہاں 1.25 لاکھ اللہ کا ولی آرام فرما رہا ہے، تجھے شراب پیتے حیا نہیں آتا؟ یا شری سکتی رحمت اللہ علیہ 4 مہینے سے گوشت نہیں کھایا۔ خادمہ کہنے لگی بابا کبھی خیال ہے دال روٹی پر گزارا کر لیتا ہے، بھوکا بھی رہ لیتا ہے، آج ایسی گوشت نہ پکا لئیے۔ فرمایا فلانی گدڑی میں سے پیسے اٹھا جا گوشت لے آ۔ جب گوشت لے کے آئی اللہ اکبر بڑا سوار کے کھانا پکایا اور کھانا پکا کے آگے رکھ دیا، بسم اللہ پڑھ کے روٹی کا ٹکڑا توڑا سالن میں بھگویا، روٹی وہیں چھوڑ دی۔ فرمایا پہلے یہ بتا چوتھے کونے پر جو مکان یتیم کا ہے اس کے گھر بھی گوشت پکا کہ نہیں پکا؟ کہنے لگی اس کے گھر تو چولہا ہی ٹھنڈا ہے، گوشت تو دور کی بات سبزی کوئی نہیں پکی، پوری دیگڑی سالن کی اٹھائی کا اس یتیم کے گھر دیا، میں کھاؤں گا پخانہ بن کے نیچے جائے گا، وہ کھائے گا تو رحمت بن کے عرش معلیٰ پہ چلا جائے گا۔ جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے پاس سے گزرے، کون؟ سرکار مدینہ روح و قلب و سینہ جناب محمد الرسول اللہ، کون سا بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے عزیزو اس امید سے کہوں گا اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے دے، آپ کو بھی اللہ عمل کی توفیق دے دے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے پاس سے گزرے، آپ کے گھر کے اندر چولہے پہ ہنڈیاں چڑھی ہوئی تھی، اللہ اکبر آپ نے دروازہ بجا دیا، جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکل آئے، اللہ کے نبی مجھے بلا لیا ہوتا میں سر کے بل آپ کی خدمت اقدس میں آ جاتا، اللہ کے نبی مجھے بلاتے میں تیرے پیروں میں آ کے پڑ جاتا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حکم فرمائے کیا بات ہے؟ فرمایا تیرے گھر کی گلی کے پاس سے گزر رہا تھا، تیرے گھر کے پاس سے گزرا، مجھے ہنڈیا کے پکنے کی سالن کے پکنے کی خوشبو آئی۔ ابو سعید خدری بتا کیا پکا رہا ہے؟ آپ نے ڈیگڑی کا ڈھکنا کھول دیا، کہنے لگے اللہ کے نبی مجھے پتہ ہے آپ کو بھنا گوشت بڑا پسند ہے، پروردگار عالم کے پیارے نبی میں نے ویسا ہی گوشت بنا دیا، کھڑے کھڑے مسالے کا بھنا بھنا گوشت بنا دیا، کملی والے دسترخوان بچھاتا ہوں، آپ بیٹھ جائیو، میں دیگڑی آپ کے پاس لا کے رکھو، جس کی بوٹی کو آپ کا جی چاہے، کملی والے یہ گھر بھی آپ کا، در بھی آپ کا، ہنڈیا بھی آپ کی۔ رحمت والے نبی نے فرمایا ابو سعید خدری اگر تو میری پسند چاہتا ہے، جی اللہ کے نبی، فرمایا تیرے گھر کے اندر کوئی پانی کا کولہ ہوگا، پانی کا برتن ہوگا، پانی کا پیالہ ہوگا، جی اللہ کے نبی، فرمایا ذرا اسے پانی سے بھر کے لائیو۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی سے بھر کے لے آئے، آپ نے وہ سالن کا پانی کا ڈونگا سارے کا سارا ہنڈیا میں اڈیل دیا، پھر ڈال کے پتلا سا شوربہ کر لیا۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں میں کبھی ہنڈیا کو دیکھوں، کبھی رسول اللہ کے چہرے انور کو دیکھو۔ آپ نے فرمایا ابو سعید خدری ذرا میری بات سنیو۔ میں نے کہا اللہ کے نبی کیا بات ہے؟ کہ بتا تیری گلی میں کتنے یتیموں کے مکان ہے، کتنی بیواؤں کے مکان ہے، کتنے اللہ اکبر ایسے جو بالکل کھا پی نہیں سکتے ان کے مکان ہے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں میں نے انگلیوں پہ گنا دیے، 2 بیواؤں کا
مکان ہے، 2 یتیموں کا مکان ہے۔ فرمایا ابو سعید خدری پھر جلدی کر سالن کا چمچہ میرے ہاتھ میں دے دے۔ پیالہ اپنے ہاتھ میں پکڑ لے، آپ سالن چمچے سے ڈالتے جاتے پیالہ بھر جاتا۔ فرمایا جلدی کر، یہ فلانے یتیم کے دیا، یہ فلانی بیوہ کے دیا، یہ فلانی مسکین کے دیا۔ جب ہنڈیا خالی خالی ہو گئی، لگوا لگوا سالن رہ گیا۔ فرمایا ابو سعید کوئی بچا تو نہیں؟ میں نے کہا اللہ کے نبی نہ سالن بچا نہ کوئی غریب بچا۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں اللہ کا شکر ہے۔ آپ نے فرمایا تو بیٹھ جا، جو تھوڑا بہت سالن تھا آپ نے برتن میں ڈالا، فرمایا تو بھی کھا، میں اللہ کا نبی بھی کھاؤں گا۔ جب کھانا کھا لیا نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رحمت والے نبی نے فرمایا ابو سعید وہ بنا ہوا سالن میں کھاتا تو راضی ہو جاتا، تو کھاتا میں راضی ہو جاتا۔ قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، آج تیری ہنڈیا سے غریب کھا گئے، آج تیرے سالن کو یتیم کھا گئے۔ اللہ کی عزت کی قسم مصطفیٰ بھی راضی ہو گیا، خدا بھی راضی ہو گیا ہے۔ ابھی میرے عزیزوں 6-6 7-7 من کے جانور تمہارے دروازے پہ بندے ہوں گے، 10-10 من کا جانور تمہارے دروازے پہ بندہ ہوگا۔ کیا فائدہ اس جانور کا جس کا 1 کلو گوشت تمہارے محلے کا غریب ہی نہ کھا سکا؟ یتیموں کو دھکے ملیں گے، غریبوں کو دھکے ملیں گے، بیواؤں کو ہڈیاں دیتے ہوئے گالیاں دیں گے، بوٹی تو دور کی بات ہے۔ اس وقت پتہ لگے گا کہ خدا کے بندوں کے ساتھ تیرا کیا معاملہ ہے۔ اس لیے اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے الذین یلقون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ۔ فرمایا کیوں تم اللہ کے عہد کو توڑتے ہو، وعدہ کرنے کے بعد خدا کے عہد سے عاشق نہیں کرتے ہو، اور جن چیزوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ان چیزوں کو تم کیوں توڑتے ہو؟ اللہ اکبر، کیا تم نے خدا کے دربار میں آنا کوئی نہیں؟ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تمہاری اوقات کیا تھی؟ اللہ اکبر، تمہاری داستان نہ تھی، تمہارا خمیر نہ تھا، تمہارا ہڈیوں کا ڈھانچہ نہ تھا، تمہارا گوشت نہ تھا۔ وکنتم امواتا فاحیاکم، پھر میں نے اپنی کاراگری دکھائی۔ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ پھر میں نے اتنا بڑا 5 فٹ کا انسان بنا دیا، خوبصورتی تیرے میں بھر دی، رنگ تیرے میں بھر دیا۔ اللہ اکبر، عزت مرتبے میں نے تجھے عطا فرما دیے، لیکن ما لکم لا ترجون للہ وقارا۔ او بندہ، جس طرح کی تجھے مجھ میرے سے امید تھی میں تیری امیدوں پہ پورا اترا، لیکن جو مجھے تیرے سے امید تھی تو اس ایک امید پر بھی پورا کوئی نہیں اترا ہے۔ یہ اللہ کا شکوہ ہے قرآن میں۔ بشر حافی رحمت اللہ علیہ بے ہوش پڑے، اسے نہیں پتا کہ شری سختی کھڑے ہیں، معروف کرخی رحمت اللہ علیہ، جنید بغدادی کھڑے ہیں، یہ سارے اللہ والے کھڑے ہیں۔ جنید یہ میرا سوٹا پکڑ، اللہ والوں کے ہاتھ میں لٹ ہوا کرتا تھا، یہ نبیوں کی سنت ہے ہاتھ کے اندر ڈنڈا پکڑنا۔ ہمارے ہاں جب تک گوڈے نہیں پھوٹتے، جب تک ٹانگوں میں درد نہیں ہوتا، اس وقت ہاتھ میں سوٹا نہیں آتا۔ ہمارے گاؤں میں اندھیرا نہیں ہوتا، تم کتے بلے سانپوں سے بچنے کے لیے ڈنڈا رکھتے ہو۔ خدا کی قسم، سانپوں سے بچنے کے لیے ڈنڈا ہاتھ میں نہیں بلکہ محمد مصطفیٰ کی سنت سمجھ کر ہاتھ کے اندر۔ تحمد میرے عزیزوں، ہمارے پرکھوں کا، ہمارے خاندان کا لباس نہیں، آمنہ کے لال مکے کے در یتیم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ لباس ہے۔ ان چیزوں کا شوق اپنے اندر پیدا کرو۔ ڈنڈا پکڑایا معروف کرخی رحمت اللہ علیہ نے، اور پانی کا لوٹا پکڑا۔ واہ اللہ والے کیسی اصلاح فرماتے ہیں۔ آپ نے جلدی سے پکڑا اور اوپر سے لے کر نیچے تک منہ دھویا، کپڑے دھوئے، اور جس جگہ پر شراب گری ہوئی تھی وہ شراب سے پانی سے شراب دھو دی، بوتل پڑی تھی انڈیل دی، صاف چٹا کر دیا، خوشبوئیں لگا دی۔ فرمایا چلو ٹھیک ہے، گناہگار ہے، اللہ اور بندے کے درمیان کا معاملہ ہے، لوگ تو اس سے جو ہے مستثنا ہے، لوگوں کو تو پتہ کوئی نہیں، چلو ٹھیک ہے، بندہ
خدا جانے یہ پتہ نہیں کب توبہ کر لے. اللہ اکبر. یہ کہہ کے گئے اور راستے میں چلتے جا رہے ہیں, روتے جا رہے ہیں. جنید بغدادی کہتے کبھی میں سوٹے لٹ کو دیکھتا ہوں, کبھی فقیر کی آنکھوں میں آنسو دیکھتا ہوں. جب خانقاہ کے پاس پہنچے جنید بغدادی کہتے میرے سے رہ نہ گیا, سری شکتی بھی بولے میں بھی بولا. میں نے کہا اللہ والے ادھر منہ دھو کے آیا, ادھر رو کے دکھا رہا ہے. پتہ ہے منہ دھو کے آیا, رستے میں کیا کہتا آیا اور کیوں اسے رو کے دکھایا. فرمایا اسے ہنس کے نہ دکھاؤ غصہ آتا ہے, اسے رو کے دکھاؤ پیار آتا ہے. کہا کیوں رو کے دکھایا؟ پیچھے منہ موڑا, پیچھے رافی کا چہرہ دیکھ کے کہنے لگے میں نے کہا یا اللہ جو میرے اختیار میں تھا میں نے کر دیا, جو تیرے اختیار میں ہے تو کر دے. میں نے پانی سے اس کے ظاہر کو دھو دیا, تو رحمت سے اس کے باطن کو دھو دے. میرے اللہ والوں کی صحبت میں جایا کرو. ہر وقت ٹی وی کے آگے بیٹھ کے پٹرول مہنگا ہو گیا, یونٹ مہنگا ہو گیا, ڈالر مہنگا ہو گیا, تم خدا کے گھر میں اکٹھے ہو کے خدا کو رو کے دکھاؤ. بارش نہیں ہو رہی, مولوی صاحب دعا کرو. کیا میں خدا کا چہتا ہوں, تم اللہ کے کچھ نہیں لگتے؟ میرے سے زیادہ اللہ تمہاری قبول کرے گا. گر جوانی توبہ کردم شیوائے پیغمبری, وقت پیری گرگ ظالم بھی شبت پرہیزگار. ہم تو بڈھے ہو گئے, ہماری تو ٹانگوں میں جال کوئی نہیں رہی, ہمارے تو ہاتھوں میں راسا آ گیا, کالے بال ہمارے سفید بالوں میں تبدیل ہو گئے. تم جوانوں کو کہا جا رہا ہے گر جوانی توبہ کردم شیوائے پیغمبری. فرمایا جوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے. فرمایا نوجوان خدا کو رو کے دکھاتا ہے, پروردگار عالم اس کے رونے پر اچھے اچھوں کا عذاب قبر معاف کر دیتا ہے. کوئی نوجوان رو کے خدا کو دکھا دے, اس کی توبہ کی قبولیت پر اللہ مشرق مغرب تک کے قبرستانوں کا عذاب قبر معاف فرما دیتا ہے. فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ سے کون واقف نہیں, چلتے چلتے توبہ کی بات آ گئی. ایک گاؤں کے اندر لیٹر بھیج دیا, پیغام بھیج دیا, تیرے گھر سے عزت بھی اجاڑ کے جائیں گے, تیرے مال ڈھور بھی لے کے جائیں گے. اب وہ غریب تھا, اس کا تعلق کوئی نہیں, اس کے پاس اسلحہ کوئی نہیں, اس کے پاس خاندانی تعلقات کوئی نہیں, کوئی غریب کی سنتا کوئی نہیں. اپنی بیٹی سے کہنے لگا پریشان نہ ہو. انہوں نے کہا اللہ والے کیا کرے گی؟ ابا نہ عزت بچے گی نہ مال بچے گا. کہنے لگے آمنہ کے لال نے مجھے ایک ہتھیار دیا ہے, میرے پاس بھی ہتھیار ہے. اگر اس کے پاس تیر کمان ہے, اس کے پاس اسلحہ ہے, میرے پاس بھی ہتھیار ہے. کہا کیا؟ کہا میری کھاٹ ہے, اس پہ تو سو جا, میرے کھٹڑے پہ سو جا. ابا تو کیا کرے گا؟ چوکی دارا دے گا. ابا تو کیا کرے گا؟ لوہے کی کانٹوں کی باڑ لگائے گا. کہا نہیں. اللہ اکبر. وضو کیا, اللہ کا قرآن کھول کے بیٹھ گئے. فرمایا میں کانٹوں کی باڑ نہیں لگاؤں گا, خدا کے قرآن کی باڑ لگاؤں گا. میں اسے رو کے بھی دکھاؤں گا, اس کا قرآن پڑھ کے دکھاؤں گا. میں دیکھتا ہوں فضیل میرے گھر کے اندر کیسے آتا ہے. اللہ اکبر. کبھی ادھر اس نے اپنی سواری کو ایڑ لگائی, اس اللہ والے کے اس غریب کے گھر کی طرف روانہ ہوا. اس نے قرآن پاک پڑھ کے رونا شروع کر دیا. فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جب میں اس کے دروازے پر آیا تو اس غریب کی زبان پر تھا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. کہ اب بھی گناہوں والی زندگی اختیار کرے, اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل میں خوف خدا پیدا ہو جائے. ہمیں 50 سال ہو گئے قرآن سنتے ہوئے, ہمیں قرآن نے اثر نہ دکھایا. یہ کیسا ڈاکو ہے جس کو ایک آیت نے اثر دکھا دیا, ایک آیت نے جس کے اندر کا نقشہ بدل کے رکھ دیا. فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ نے دروازہ بجایا اور غریب سے کہنے لگے خدا کے واسطے معاف کر دے, تیرا دل دکھایا, تجھے پریشان کیا, تیرا احسان تو مرنے کے بعد نہیں بھولوں گا. تیرا احسان ہے کہ تجھے قرآن پڑھ کے سنایا, میرے دربار کا نقشہ بدل دیا. صبح ہوئی, چہرے پر علیحدہ ہی کچھ نور تھا, ہر ایک کا دروازہ بجا رہے ہیں. میرے تیرے گھر سے اتنے پیسے چوری کیے تھے, پیسے لے لے. تیرے گھر سے سونا چوری کیا تھا, اتنی مالیت کا تھا, لے لے. چلتے چلتے ایک یہودی کے پاس چلے گئے, اس کا دروازہ بجایا. کہنے لگے تیرے گھر سے میں مال کھول کے لے کے گیا تھا, جانور کھول کے لے کے گیا تھا, بتا کتنے پیسے ہیں. انہوں نے کہا اچھا چوری سینہ چوری, پکڑواؤں گا کوتوال کو. کہ جو مرضی کر لے, پہلے بتا کتنا معاوضہ ہے. کہنے لگا اتنے پیسے. حضرت فضیل بن عیاض نے تھیلے میں $8 ٹکا جمع کوئی نہیں. فرمایا پیسے ختم ہو گئے. کہا اچھا یہ اور نوا ڈرامہ شروع کر دیا. حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ نے ہاتھ جوڑ دیے. کبھی اب میں تجھے پیسے
پیسہ نہیں دے سکتا, تیرے ڈھور واپس نہیں لا سکتا, ایک کام کر, یہ تیرے جو جانور کھڑے ہیں اس کے لیے گوبر اٹھانے کے لیے, ان کو چارہ دینے کے لیے, ان کا دودھ دھونے کے لیے تو نے کوئی مزدور تو رکھا ہوگا, اس کی جگہ مجھے رکھ لے, تیرے گھر کے سارے کام کروں گا, تیرے باڑے کے جارے سارے کام کروں گا, تیری بکریاں تیرا ریوڑ چڑھاؤں گا, جب تیری پیسے پورے ہو جائے مجھے آزاد کر دینا. فضیل بن عیاض کہتے ہیں جب میں نے کہا اس یہودی نے مان لیا, 2-4 دن گزرے, میرا کام کیا تھا, اتنی سی روٹی جلدہ رہنے کے لیے کھاتا, سارا دن اس کا کام کرتا, رات کو مصلی پر بیٹھ کے خدا کو رو کے دکھا دیتا. پھر یہودی کہنے لگا سارا دل میں مشقت لیتا ہوں, صبح سے اٹھاتا ہوں میں شام تک بستر پہ ٹکنے نہیں دیتا, یہ پتھر کا ہے, لوہے کا ہے, مٹی کا ہے, یہ سٹیل کا ہے, یہ ساری رات خدا کو رو کے دکھاتا ہے. اس یہودی نے کہہ دیا, اگلا دن آیا, صبح کو کہنے لگا فضیل ادھر آ, یہ تھیلا پڑا ہوا ہے, اس تھیلے میں سونا ہے, چاندی ہے, ہیرے جواہرات ہے, یہ اٹھا کے سنبھال کے فلانے کمرے میں رکھ کے آ. اللہ اکبر. حضرت فضیل بن عیاض نے کندھے کے اوپر رکھا اور اٹھا کے اس کمرے میں رکھ کے آئے. یہودی آیا, تھیلے کا اوپر والا منہ کھولا, اندر دیکھا تو ہیرے جواہرات اور پیسے سے نکلے. کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. حضرت فضیل بن عیاض نے یہودی کو دیکھا, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. کہنے لگے اللہ والے تجھے کیا ہوا؟ اللہ اکبر. کہنے لگا میں نے تورات اور انجیل کے اندر پڑھا, یہ کتب سامنے, کاغذ سامنے, یہ تورات انجیل کے ورق سامنے, جو بندہ توبہ کرتا ہے, سچی توبہ کرتا ہے, اللہ اس کے ہاتھ میں مٹی کو سونا بنا دیتا ہے. فضیل بن عیاض یہ سونا چاندی نہیں تھا, یہ تو پتھر کی ٹھکریاں تھی, یہ تو گویا پاتی تھا. میں نے تجھے رات کے پہر خدا کو بناتے دیکھا, بچوں کی طرح روتے دیکھا. میں نے کہا پتہ نہیں اس کی توبہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی. میں نے ایک تھیلے کے اندر مٹی بھر دی, رب اکبر کی قسم ہے تیرے توبہ والے ہاتھ اسے لگے, خدا نے پتھروں کو سونا بنا دیا. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اور ذرا سوڑی سڑکی زبان سے, مجھے نہیں پتا سارے نیکوکاروں, اللہ کرے میرا سمیت, ان معصوم بچوں سمیت, ان بڑے حاجیوں سمیت کوئی بھی گناہگار نہ ہو, لیکن ذرا سارے ایک مرتبہ کہہ کے دکھا دو یا اللہ میری توبہ, پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ. ذرا سر کو جھکا کے آنکھیں بند کر کے رونے جیسی شکل بنا کے کہہ دو یا اللہ میری توبہ, یا اللہ میری توبہ, یا اللہ میری توبہ. وہ اتنا قریب ہے خدا کی قسم, اس انداز پر بھی وہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ, میرے چاند اللہ اکبر, یہ کہہ کے کہ یا اللہ جو میرے اختیار میں تھا میں نے کر دیا, پانی سے میں نے اس کا ظاہر دھو دیا, رحمت سے اس کا باطن دھو دے. کہنے لگے روتا دھوتا اپنے گھر چلا گیا. خانقاہ میں فارغ ہونے کے بعد بستر پہ لیٹا, میری آنکھ لگی, خواب میں مجھے اللہ جل شانہ کی زیارت نصیب ہو گئی. اللہ اکبر. کہنے والا کہہ رہا سری معروف کرخی رحمت اللہ علیہ, اللہ اکبر, خدا نے تیرا دکھڑا سن لیا, تیرا شکستہ حال, تیرا ٹوٹا دل اللہ کو پسند آ گیا. تو نہیں کہا تھا کہ ظاہر سے پانی سے میں نے ظاہر دھو دیا, یا اللہ رحمت سے باطل دھو دے. کیا یاد کرے گا جو کل شراب خانوں میں نظر آتا تھا, میں خانوں میں نظر آتا تھا, آج وہ میرے گھر میں بیٹھا ہوا ہے. میرے اللہ اکبر اسے شرابی سے اٹھا کے ولایت کا مقام عطا فرما دیا. اب اتنا تقویٰ, ایک مرتبہ توبہ کی. ادھر بشر حافی رحمت اللہ علیہ کی جب آنکھ کھولی پتہ لگا کہ یہاں سے معروف کرخی رحمت اللہ علیہ گزرے اور تیرے کپڑوں کو دھو کے گئے اور یہ کہہ کے گئے کہ ظاہر میں نے دھو دیا, باطن تو دھو دے. اور آسمان کی طرف منہ کر کے کہنے لگے یا اللہ پہلے تو نشیوں کو پتا تھا, شرابیوں کو پتا تھا کہ میں نشئی شرابی ہوں, اب تو اسے پتہ لگ گیا جو رات کو اٹھ کے ساری امت کے حق میں تجھے مناتا ہے. اے اللہ بس اب یہی تک بریک لگوا دے, اے اللہ سفارش اس کی قبول کر, مجھے معاف فرما دے. ادھر معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کو خواب میں پتہ لگا وہ
میرا بشر حافی مسجد کے اندر بیٹھا ہے. جلدی دوڑے. آپ نے فرمایا شاید میرا بھلیکا ہوگا, گھر میں گئے نظر نہ آیا, چراؤں میں گئے نظر نہ آئے, بازار میں گئے نظر نہ آئے. جا کے دیکھا اللہ کے گھر میں پہلی سب میں بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہا ہے. اللہ اکبر. فرمایا معروف کر رحمت اللہ سے رہا نہ گیا, مسجد کے دروازے پہ کہا او بشر او بشر او بشر. اللہ اکبر. منہ نہ کیا. ہاں معروف بتا کیا کہتا ہے. فرمایا یہ تبدیلی کہاں سے آ گئی. اللہ اکبر. منہ بوڑھایا, مسکرا کے فرمایا میرے سے کیا پوچھتا ہے, ابھی تو خواب میں اس سے پوچھ کے آیا ہے. اللہ. پھر خدا نے اتنا مقام عطا فرمایا. ایک وقت ایسا آیا اللہ غنی, ایک وقت ایسا آیا جوتا اتار کے پھینک دیا اور کہنے لگا بشر شرم نہیں آتی, اللہ کی پاک زمین پر جوتے پہن کے چل رہا ہے, کیا پتا کسی نے آپ سجدہ کیا ہو جوتا اتار کے. اللہ اکبر. بل کان للہ کان اللہ لہو. جو اپنا آپ اللہ کے حوالے کرتا ہے اللہ سب کچھ اس کے حوالے کر دیتا ہے. رحمتیں اس کے حوالے ہے, برکتیں اسے دے دیتا ہے, نواز دے دیتا ہے, اولاد کی فرمانات کی تنگیاں دور کر دیتا ہے, مال کی تنگیاں دور کر دیتا ہے. جب انہوں نے جوتا اتار کے پھینکا اللہ نے ساتوں آسمانوں اور زمین میں اعلان کر دیا پرندوں تم بھی سن لو, کبوتروں تم بھی سن لو, کبو تم بھی سن لو, چڑیا تو بھی سن لے, بلبل تو بھی سن لے, زمین کے جانوروں تم بھی سن لو اور ہواؤں کے پرندوں تم بھی سن لو. خبردار جس راستے سے میرا بشر حافی گزرے تمہیں وہاں بیٹ اور گوبر کرنے کی اجازت نہیں تاکہ میرے پاک بندے کے پاک قدموں پہ گندگی نہ لگ جائے. تو آج کیا خیال ہے راجہ شفیق صاحب کی دعوت پر, قاری عدنان صاحب کی دعوت پر آج میں اور آپ اللہ کو منا نہ لیں. رب کعبہ کی قسم ہے چھوٹا سا بچہ میرے عزیزو جب تک اس کی خواہش پوری نہ کرو نہیں مانتا, بڑے کی خواہش پوری نہ کرو نہیں مانتا, اس کے ہاتھ میں ٹافی پیسہ گاڑی نہ دو نہیں ماننے گا, بیوی کی خواہش پر میرے عزیزو سر نہ جھکاؤ نہیں مانگے گی. لیکن وہ مالک کائنات ہے, لوگوں کو منانے کے لیے منتی کرنی پڑتی ہے اور تجھے بنانے کے لیے صرف آسمان کی طرف دیکھ کے رونا ہی پڑتا ہے, زبان ہلانے کی ضرورت نہیں پڑتی. جب بندہ اپنا شکستہ ٹوٹا دل لے کر اس کے دربار میں جاتا ہے اور میرا عزیزو صرف ایک آنکھ اسے اٹھا کے دکھاتا ہے, رب کعبہ کی قسم اتنا پیار آتا ہے کہ 70 ماہ سے زیادہ پیار کرنے لگ جاتا ہے. تو کیا خیال ہے جن پیاری پیاری آنکھوں سے جن آنکھوں سے انشاءاللہ ہم نے اللہ کا گھر بیت اللہ بھی دیکھنا ہے, اللہ اکبر, رسول اللہ کا روزہ بھی سوے رنگ کا سبز رنگ کا روزہ سنہری رنگ کی جالیاں انشاءاللہ ان آنکھوں سے دیکھنی ہے. کہہ دو انشاءاللہ. اللہ کرے یہ آنکھیں میرے عزیزوں رات کو موبائل کی عادت ختم کر دے, یہ آنکھیں اللہ کا قرآن رات کے اندھیرے میں مانگے. اب رات کے اندھیرے میں بیٹھ کر تھوڑا ہو یا زیادہ خدا کا قرآن کھول کے بیٹھ جائے, اللہ کے قرآن کی تلاوت کرے. پھر میرے عزیزو تو رات کے اندھیرے میں قرآن کی تلاوت کا اعلان کر دے. پھر قرآن کا بھی اعلان ہے. فرمایا ٹھیک ہے بندے تو دنیا کے اندھیروں میں مجھے یاد کر, میں قبر کے اندھیروں میں تجھے یاد کروں گا. تو کیا خیال ہے اللہ اکبر, اتنی پیاری مسجد ہے, اتنا پیارا مدرسہ ہے, بچیاں بھی پڑھتی ہیں, بچے پڑھتے ہیں. تو کیا خیال ہے قرآن صرف بچوں کی ضرورت ہے, بڑوں کی ضرورت نہیں. حاجی صاحب تیری بھی ضرورت ہے, بزرگا تیری بھی ضرورت ہے, میرے پیر میرے ویر تیری بھی ضرورت ہے. آج ارادہ کرے کہ انشاءاللہ کل سے مولوی صاحب سے کہہ دے مولوی صاحب عشاء کی نماز کے بعد تعلیم کا حلقہ لگے یا مغرب کی نماز کے بعد ہمیں آدھا گھنٹہ نورانی قاعدہ عربی قاعدہ ہمیں قرآن کا اما پانا سے پڑھانا شروع کر. یقین جانو عمر کے اس حصے میں ہے نہ اب جوانی آئے گی, نہ لڑک پن آئے گا, نہ شباب آئے گا, نہ بچپن آئے گا, نہ ماں کی گود کی طفل والی زندگی آئے گی. اب تو موت ہی آنی ہے, اس کے علاوہ گھر کوئی نہیں قبر کے علاوہ. تو کیا خیال ہے نورانی قاعدہ عربی قاعدہ اما